بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ وہ اس وقت پیپل کے بہت بڑے تنے والے پیڑ کے نیچے آلتی پالتی مارے جاپ کر رہا تھا۔ یہ رات کے تقریباً 3 بجے کا وقت ہوگا جب شہر سے تقریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک سنسان اور ویران جگہ پر موجود اس پیپل کے پیڑ کے نیچے یہ کالے جادو کا عمل جاری تھا۔ کالے جادو کی حقیقت اور علامات سے تقریباً ہر شخص اس وقت بخوبی واقف ہو چکا ہے۔ ہمارے سوشل میڈیا نے اور لٹریچر نے ہماری نوجوان نسل کو اس حقیقت سے بخوبی روشناس کر دیا ہے۔ کالے جادو کا ذکر آتے ہی ہر انسان فوری یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے اور اس کو صرف اور صرف دوسرے انسان کے استعمال کے لیے اور نقصان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ دنیا میں اس وقت نیکی اور بدی کی 2 طاقتیں برسر پیکار ہیں اور دونوں طاقتیں اپنی جگہ مسلم ہیں۔ روحانی علم پر پختہ ایمان ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں طاغوتی طاقتوں کا ہتھیار کالے جادو سے بھی کوئی انکار نہیں ہے، کیونکہ ان دونوں طاقتوں کی حقیقت کو ہم قیامت تک جھٹلا نہیں سکتے۔ اپنی اپنی جگہ دونوں کا ہی وجود ہے۔ جادوگر چھوٹا ہو یا بڑا، اس کا اللہ اور یوم آخرت سے ایمان اٹھ چکا ہوتا ہے۔ وہ اپنے تئیں یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا چکا ہے کہ وہ اس دنیا کا سب سے طاقتور انسان ہے اور کسی قوت کے سامنے جواب دہ نہیں ہے۔ کالا علم یا کالے علم کے کرنے والے جادوگر کو جہنمی قرار دیا گیا ہے۔ اس علم کی بدولت اکثر گھرانوں کو اجڑتے دیکھا گیا ہے، بہت سی ماؤں کی گودوں کو ویران ہوتے دیکھا گیا ہے۔ اس علم میں شیطان سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ اس میں جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں وہ عموماً قدیم عبرانی یا پھر سریانی زبان میں استعمال ہوتے ہیں۔ بعض دفعے تو اس میں عربی الفاظ کو بھی استعمال کیا جاتا ہے اور اس صورت میں عربی زبان سے ناواقف لوگ در حقیقت فائدے کی بجائے گناہ کی دلدل میں دھنستے چلے جاتے ہیں۔ نعوذ باللہ، عربی الفاظ کو الٹا پڑھا لکھا جاتا ہے یا اس کے لکھنے میں ناپاک اور نجس سیاہی وغیرہ بھی معمول کی بات تصور کی جاتی ہے۔ کالے جادو کے طاقتور ہتھیار لونا چماری، کالی دیوی اور ہنومان وغیرہ قابل ذکر ہیں، جو شیطان اپنے چیلوں کو خوش ہو کر عنایت کرتا ہے، جس کی بدولت وہ اپنی ابلیس استاد کو خوش کرنے کے لیے بہت سے ناپاک اور گندے عمل کرتے ہیں۔ شیطان اپنے مسلمان چیلوں کو اس طرح کی شکتیاں دے کر انہیں دائرہ اسلام سے خارج کروا دیتا ہے۔ ظاہر ہے ایک مومن آدمی جب اس طرح کے جادو ٹونے کے علوم حاصل کرے گا تو کیا اس کا ایمان باقی رہے گا؟ بالکل نہیں، اسی وقت مرتد یا کافر ہو جاتا ہے۔ ہاں، اقلیت قوم کے افراد اس کو بخوشی اپناتے ہیں اور شیطان کے پجاری کہلاتے ہیں۔ وہ اپنے مذہب میں ایسی چیزوں کو درست قرار دیتے ہیں۔ دوستو، کالے جادو یا کالے علم کی علامات درپیش ہوں تو ان کا تدارک کرنے کے لیے فوری طور پر کسی اچھے عالم سے فوری رجوع کریں تاکہ وہ اس مسئلے کا فوری حل بتا کر آپ کی جان خلاصی کر سکے۔ جگنو اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کے 2 بچے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ اس کی بیوی ایک گھریلو سیدھی سادی خاتون تھی جو اپنے عقیدے کی بہت پکی عبادت کرتی تھی۔ اس کی نسبت جگنو ایک انتہائی کام چور اور بیکار قسم کا آدمی تھا۔ اس کی عمر تقریباً 27 سال کے لگ بھگ ہوگی۔ وہ دن رات ہاتھ پیر ہلائے بغیر امیر بننے کے خواب دیکھتا رہتا۔ اس کی خواہش تھی کہ کہیں سے بہت ساری دولت اسے مل جائے اور وہ اسے اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے استعمال کرے، لیکن ایسا وہ صرف سوچ ہی سکتا تھا، کیونکہ جو خواب وہ دیکھتا رہتا تھا ان کو پورا کرنے کے لیے ہیلا کرنا تو ضروری تھا۔ وہ ہڈ حرام سارا دن گھر میں چارپائی توڑتا رہتا۔ اس کی اس بیکاری اور کام چوری کی وجہ سے اس کے دونوں بچے اسکول جانے سے قاصر تھے۔ اس کی بیوی لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے اپنے بچوں کے پیٹ پالتی۔ جگنو کے ماں باپ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی اس دنیا سے کوچ کر گئے تھے۔ اپنی زندگی میں وہ جگنو کو کبھی برا بھلا کہہ بھی دیتے اور کئی بار کام پر جانے کا کہہ چکے تھے۔ ایک بار تو جگنو نے کہیں جا کر کچھ محنت مزدوری کر کے رقم لا کر ان کے ہاتھ پر رکھ دی تھی، لیکن اب چونکہ وہ اس دنیا میں نہیں رہے تھے اس لیے جگنو کو اس بات کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ وہ سارا دن صحن میں
ایک چارپائی پر لیٹا فلمی گانے گنگناتا رہتا، وہیں بیٹھے بیٹھے ہاتھ منہ دھوئے بغیر روٹیاں توڑتا رہتا۔ ساس سسر کے مرنے کے بعد ایک دو بار اس کی بیوی نے دبے لفظوں میں اسے گھر کے راشن پانی ختم ہونے کی نوید سناتے ہوئے کوئی کام کاج کرنے کا کہا تو جگنو سے اسے گالیاں دے کر نواز دیا، اور تنگ آ کر وہ چپ ہو کر اسے اس کے حال پر چھوڑ کر خود گھر چلانے کے لیے گھر سے نکل کر لوگوں کے گھروں میں ایک ملازمہ کی طرح کام کاج کرنے لگی۔ اس طرح 2 وقت کی روٹی نصیب ہونے لگی۔ رات کا پچھلا پہر ہوگا جب گلی کے اندر چلتے ہوئے ایک عجیب و غریب حلیے کے شخص کو دیکھ کر گلی کے کتے بھونکتے ہوئے اس کے تعاقب میں تھے۔ اس شخص کے جسم پر ایک کوٹ نما ایک لمبا سا کوٹ تھا، اس کے چہرے پر لمبا سا گھونگھٹ کھنچا ہوا تھا، اس کے دونوں ہاتھوں پر سفید رنگ کے دستانے تھے اور پاؤں میں فوجی بوٹ تھے۔ اس کی رفتار گلی کی آخری نکڑ کی جانب تھی۔ رات کا سناٹا ہونے کی وجہ سے گلی میں کوئی نہیں تھا سوائے ان کتوں کے۔ اس شخص کے حلیے میں صرف ایک بات حیرت ناک تھی کہ جب وہ قدم اٹھاتا تو اس کے پہلے اور آخری قدم کے درمیان 3 فٹ کا فاصلہ پیدا ہوتا، حالانکہ ایک نارمل انسان کے چلنے میں زیادہ سے زیادہ 1 فٹ کا فاصلہ رہتا ہوگا، لیکن اس شخص کی چال عجیب دیکھ کر بہت خوف محسوس ہوتا۔ وہ زمین پر یوں چل رہا تھا جیسے ایک عام آدمی۔ اتنے لمبے قدموں نے فاصلہ بھی بہت جلدی طے کر لیا، اور وہ شخص گلی کے اندر سے نکل کر شہر سے باہر جانے والے راستے پر ہو لیا جو سیدھا ایک شمشان گھاٹ کی جانب جا رہا تھا۔ اسے معلوم ہو گیا کہ آج شہر میں ایک ہندو کو یہاں لا کر اپنے عقیدے کے مطابق جلایا گیا ہے۔ اس وقت اسے جلائے جانے والے مردے کی راکھ سے چند ہڈیاں درکار تھیں۔ یہ زیوس مسیح تھا جو کالا جادو اور ٹونا وغیرہ کرنے میں ماہر تھا۔ چلا کشی کے بعد اسے کچھ ناپاک بیر ہاتھ لگے تھے جن سے وہ اپنے مذموم مقاصد حاصل کیا کرتا تھا۔ ایک کالے جادو کے جاب کے لیے اسے زیادہ تر جلے ہوئے کھتری یعنی کہ ہندو مذہب کے مردے کی کچھ ہڈیاں درکار تھیں جن کو استعمال کر کے وہ کچھ طاقتیں حاصل کرنے کا خواہش مند تھا۔ آسمان پر ستارے بڑے غور سے ایک عجیب و غریب حلیے کے شخص کو تک رہے تھے جو لمبے لمبے ڈگ بھرتا کچے راستے پر اس جانب بڑھتا چلا جا رہا تھا جس کے نزدیک ایک جنگل کے داخلی راستے پر ایک ویران سا شمشان گھاٹ تھا۔ شمشان گھاٹ چاہے گنجان آبادی میں ہی کیوں نہ ہو، اس پر ایک طرح کی منحوسیت ہمیشہ طاری رہتی ہے، اور اس وقت بھی رات کے اندھیرے میں اس کے منحوس اور دہشت ناک آثار ایک عام آدمی کا دل دہلا دینے کے لیے کافی تھے۔ وہ شخص چونکہ اسی قبیلے کا تھا، وہ ایسی طاقتوں کے زیر اثر تھا اور ان کی خوشی کے لیے ہی ایسے کاموں کو سر انجام دینے میں مصروف عمل تھا، اس لیے بلا خوف و خطر آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ اپنی رفتار کے پیش نظر وہ بہت جلد اس ویران شمشان گھاٹ کے نزدیک پہنچ کر رک گیا، اور دوسرے ہی لمحے اس نے منہ میں کچھ پڑھا اور اس کا جسم آہستہ آہستہ فضا میں بلند ہونے لگا اور کچھ اوپر جا کر ٹھہر گیا۔ دوسرے لمحے وہ اس شمشان گھاٹ کی بیرونی دیوار سے ہوتا ہوا اس کے اندر داخل ہو گیا۔ شمشان گھاٹ کے اندر ازلی ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ جلائے جانے والے مردے کی راکھ سے ابھی تک ہلکا ہلکا دھواں نکل رہا تھا جو چند گھنٹے پہلے جلایا گیا تھا۔ اس شخص کے بیروں نے اسے یہ اطلاع کر دی تھی، لیکن اس عمل میں یہ شرط تھی کہ وہ ہڈیاں لینے کے لیے خود جائے گا، ورنہ اس کے عمل میں کہیں کوئی رکاوٹ پیدا ہو سکتی تھی، ورنہ یہ کام وہ اپنے چیلوں سے کروا سکتا تھا۔ شیطان کے کہنے کے مطابق اسے یہ کام کرنے کے لیے خود آنا پڑا۔ اس نے آس پاس دیکھ کر ایک لکڑی کی چھڑی اٹھائی اور اس سے راکھ کریت کر اپنے مطلب کی باریک باریک ہڈیاں تلاش کرنے لگا۔ جلد ہی اسے کامیابی مل گئی، اور تھوڑی تگدو کے بعد اس کی مٹھی میں 6-7 انسانی ہڈیاں موجود تھیں۔ اس نے چھتری وہیں پر پھینکی اور پھر بغیر ادھر ادھر دیکھے دوبارہ اسی دیوار کے پاس پہنچ کر فضا میں بلند ہوا اور دوبارہ باہر نکل آیا۔ رات اپنے پر پھیلائے آہستہ آہستہ اجالے کی جانب بڑھ رہی تھی، لیکن سویرا ہونے میں ابھی 2.5 گھنٹے باقی تھے۔ وہ اسی طرح لمبے لمبے ڈگ بھرتا دوبارہ اسی جانب بڑھ گیا جہاں اس کی آماج گاہ تھی۔ جگو پر آج پھر سستی اور کاہلی کا دورہ پڑا تھا۔ شیخ چلی کی طرح محلوں کے خواب دیکھتا گھر سے نکلا اور سیدھا ایک اور بیکار دوست شمعون سے ملنے اس کے گھر کی جانب چل پڑا۔
اس کا وہ دوست اسی کی طرح سارا دن اپنے ماں باپ سے بھکاری اور ہڈ حرامی کے تانے سنتا کڑتا رہتا۔ پھر ایک دن اس کی ملاقات جگو سے ہو گئی جو اسی کی طرح نکما اور سستی کا مارا ہوا تھا۔ وہ دونوں نہلے پہ دہلا تھے اور سارا دن ایک جگہ بیٹھ کر اچھے دنوں کے خواب دیکھتے تھے۔ دن ڈھلے اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے تھے۔ آج بھی جگو اس سے ملنے گھر سے ناشتہ کر کے نکلا، لیکن اس کے گھر پہنچ کر معلوم ہوا کہ وہ اپنے کسی رشتہ دار کے گھر حیدرآباد گیا ہوا ہے اور 2 دن کے بعد ہی لوٹے گا۔ یہ سن کر جگو وہاں سے شہر سے باہر جانے والے راستے کی جانب چل دیا۔ گلی کی آخری نکڑ پر جب وہ پہنچا تو اسے ایک گھر کے اندر سے ایک عجیب و غریب شخص کا حلیہ دکھائی دیا۔ وہ کئی بار پہلے بھی اس شخص کے سامنے سے گزر چکا تھا، لیکن پہلے اسے غور سے نہیں دیکھا تھا۔ اس کے جسم پر ایک لمبا کوٹ تھا، اس کا چہرہ تقریباً ایک گھونگھٹ سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس شخص نے باہر کے دروازے کو مقفل کیا اور ایک جانب چل پڑا۔ اس کے قدم شہر کے قبرستان کی طرف جانے والے راستے پر تھے۔ جگو کچھ سوچ کر چپکے سے اس کے پیچھے چل پڑا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ شخص کوئی نہ کوئی غیر قانونی کام کرنے میں ملوث ہے۔ جگو نے چھپ کر اس کا پیچھا کیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس شخص کو پکڑ کر اسے کوئی انعام مل سکتا ہے۔ جلد ہی وہ شخص قبرستان میں داخل ہو گیا۔ درختوں اور جھاڑیوں کی بہتات کی وجہ سے وہ کبھی کبھی اس کی نظروں سے اوجھل بھی ہو جاتا، لیکن جگو برابر اس پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ ایک جگہ درختوں کا جھنڈ سا تھا جس میں زیادہ تر بیری اور نیم کے درخت تھے۔ وہ شخص اس جھنڈ میں داخل ہو گیا۔ جگو سوچ رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے، اسے اس کے پیچھے جھنڈ میں داخل ہونا چاہیے یا پھر واپس چلے جانا چاہیے، لیکن یہ سوچ کر کہ جب وہ یہاں تک اس شخص کے پیچھے آ ہی گیا ہے تو پھر یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ وہ شخص یہاں کس ارادے سے آیا ہے، یہ فیصلہ کر کے وہ چھپتا چھپاتا جھنڈ کے اندر داخل ہو گیا۔ تھوڑی دور تک چلنے کے بعد اسے وہ شخص ایک بوسیدہ سی قبر میں داخل ہوتا ہوا نظر آیا۔ پھر جگو نے جلدی سے خود کو ایک بڑی سی جھاڑی کے اندر چھپا لیا اور اس کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگا۔ اسے زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا۔ اب وہ شخص اپنے ہاتھ جھاڑتا ہوا قبر سے برآمد ہوا۔ اس کے چہرے پر سے گھونگھٹ ہٹا ہوا تھا۔ اس کے چہرے کے خدوخال اسے انتہائی کرخت اور صفاق ظاہر کر رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں سفیدی زیادہ نمایاں تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی نے اس کی آنکھوں سے اس کی پتلیاں نوچ لی ہوں۔ جبڑوں کی ہڈیاں بہت زیادہ نمایاں تھیں۔ ایک نظر میں اسے دیکھ کر کرہت اور خوف کا احساس ہوتا تھا۔ جگو خوف سے جھجری لے کر رہ گیا۔ اس نے سوچا کہ وہ بھاگ جائے، کہیں کسی مصیبت میں نہ پھنس جائے، اور ابھی وہ اس کو عملی جامہ پہنانے ہی والا تھا کہ ایک خوفناک آواز سنائی دی جو اسی کا نام لے کر مخاطب تھا۔ خدا کی پناہ، وہ شخص جگو کو اسی کے نام سے پکار رہا تھا۔ پھر یہ دیکھ کر جگو مسیح کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ شخص اس سے چند قدم دور کھڑا ہی اسے پکار رہا تھا۔ جگو حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس کی طرف دیکھ رہا تھا جو اتنا فاصلہ اتنی جلدی طے کر کے اس کے سر پر آن پہنچا تھا۔ جگو کے جسم پر ایک لرزہ سا طاری تھا اور بدن اس طرح ہو گیا تھا جیسے کاٹو تو لہو نہیں۔ شاید وہ اسی طرح بے حس رہتا کہ اچانک اس شخص نے قریب پہنچ کر اسے جھنجھوڑ دیا۔ دوبارہ ہوش کی دنیا میں وہ لوٹ تو آیا تھا، لیکن اسے اتنا قریب دیکھ کر جگو کے منہ سے چیخ نکل گئی، جسے سن کر آس پاس کے درختوں پر پرندے گھبرا کر اپنے گھونسلوں سے نکل کر باہر کھلی فضا میں پرواز کر گئے۔ اس عجیب حلیے کے شخص نے نہ جانے جگو پر کیا پڑھ کر پھونکا کہ وہ ایک روبوٹ کی طرح اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، اور جلد ہی وہ قبرستان کی حدود سے نکل کر اسی شخص کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہوا۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کے وسط میں کوئلوں کی انگیٹھی رکھی تھی، جس میں سے جو دھواں نکل کر کمرے میں پھیل رہا تھا اس کی بدبو سے دم گھٹ رہا تھا۔ کمرے کی دیواروں کا رنگ گہرا سیاہ تھا۔ اس میں موجود اکلوتی کھڑکی پر گہرا سیاہ پردہ تنا ہوا تھا۔ ایک طرف ایک پانی کا مٹکا اور ایک عدد مٹی کا گلاس بھی رکھا ہوا تھا۔ ایک جانب کھجور کے پتوں سے بنی ایک چٹائی کے علاوہ کمرے کا دیگر سامان تھا۔ اس عجیب حلیے کے شخص نے جگو کو اشارے سے ایک چٹائی پر بیٹھنے کو کہا، جسے اس نے بغیر کسی چوں چراغ کے تعمیل کرتے ہوئے براجمان ہونے میں ہی عافیت جانی۔ اس شخص نے جیب سے ایک پاؤڈر نکال کر اسے سامنے موجود انگیٹھی میں چھڑک دیا، جس سے کم ہونے والی ایک ناگوار بدبو دوبارہ فضا میں پھیل گئی تھی، اور پھر اس نے
اپنا لمبا اوور کوٹ اتار کر ایک جانب اچھال دیا، خود جگو کے سامنے بیٹھ کر اس سے مخاطب ہوا۔ ہاں اب بتاؤ تم میرا پیچھا کیوں کر رہے تھے؟ اس کے لہجے میں نہ جانے کیا تھا، جیسے جگو کو اپنے سینے پر یوں محسوس ہوا کہ کسی نے برف کی بنی ہوئی سلاخ اس کے سینے میں گھونپ دی ہو۔ میں نے اس سے پہلے آپ کو کبھی یہاں نہیں دیکھا، کون ہیں آپ؟ الٹا جگو نے سوال کیا۔ وہ شخص بغور اس کی طرف دیکھ ہی رہا تھا۔ جواب میں بولا، میرا نام فیوز ہے اور میں عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا ہوں، کالا علم اور کالا جادو جانتا ہوں، لیکن میں نے آپ کو اس سے پہلے کبھی دیکھا نہیں۔ دوسرا آپ کا حلیہ ایسا تھا کہ مجھے تجسس ہوا، آپ کا پیچھا کرتے ہوئے میں قبرستان تک پہنچ گیا۔ جگو نے جواباً دوبارہ کہا، بالکل نہیں دیکھا ہوگا، میں صرف کام کے وقت ہی گھر سے نکلتا ہوں اور دن میں مجبوراً ایک بہت اہم کام کے سلسلے میں باہر نکلنا پڑا، لیکن مجھے قبرستان میں پہنچ کر میرے بیرو نے تمہارے بارے میں بتا دیا تھا کہ تم میرا پیچھا کرتے ہوئے قبرستان تک پہنچ گئے ہو۔ کسی کے بارے میں مکمل چھان بین یا پتہ لگانے کے لیے کالے علم کا ایک عمل لونا چماری ہوا کرتا ہے، لیکن چونکہ مجھے ابھی اس کی ضرورت نہیں تھی، مجھے تمہاری موجودگی کا پتہ صرف اور صرف میرے بیرو نے دیا تھا۔ مزید تفصیلات کے لیے مجھے وہ عمل کرنا تھا، مجھے تم سے کچھ پوچھنے کی قطعی ضرورت نہ تھی۔ فیوز نے جواب میں پورا لیکچر جھاڑ دیا۔ وہ دیکھنے میں جتنا بھیانک اور پراسرار لگ رہا تھا، اس کے بات کرنے اور لہجے سے شائستگی اور نرمی ٹپک رہی تھی۔ جگو جو ڈر سے سہما بیٹھا تھا، اب اسے کچھ حوصلہ ہوا۔ پھر جواب میں اس نے اسے اپنے متعلق تمام تفصیل بتا دی، اور جب اس نے بتایا کہ وہ خود بھی عیسائی ہے اور کیتھولک فرقے سے تعلق رکھتا ہے، تو فیوز یہ سن کر بڑا چونکا اور غور سے اس کے حالات سن کر سر ہلاتا رہا۔ پھر جگو کے خاموش ہونے پر اس نے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھا اور کمرے کے کونے میں پھینک دیا۔ دوسرے ہی لمحے اس کونے میں دھواں سا چکراتا ہوا نمودار ہوا، جس میں چقندر کی شکل کا ایک بونا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پھلوں سے بھری ایک ٹرے تھی، وہ اس نے زیوس کے سامنے رکھی اور فوراً غائب ہو گیا۔ زیوس نے ٹرے اٹھا کر جگو کے سامنے رکھ دی اور اسے کھانے کے لیے کہا۔ جگو کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کالے جادو سے ایسا بھی ممکن ہے۔ وہ کبھی پھلوں کی جانب دیکھتا اور کبھی اس کی طرف، اور پھر دوبارہ فیوز کی طرف اشارہ پاتے ہی اس نے سامنے رکھے پھل کھانے شروع کر دیے، اور چند منٹوں میں اس نے اچھی خاصی پھلوں سے بھری ٹرے خالی کر دی۔ پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے جگو نے زیوس سے کالا جادو سیکھنے کا شوق ظاہر کیا، جسے زیوس نے کچھ سوچنے پر قبول کر لیا۔ پھر اسے کل اپنے گھر آنے کا کہہ کر اسے گھر بھیج دیا۔ دوسرے روز جگو اپنے گھر سے نکل کر زیوس کے گھر میں داخل ہو گیا اور سیدھا چلتا ہوا اسی کمرے میں پہنچ گیا جہاں زیوس اس کا انتظار کر رہا تھا۔ چونکہ زیوس نے اسے آنے کے لیے خود بلایا تھا، اس لیے گھر کا دروازہ بھی کھلا ہی چھوڑ دیا تھا، اس لیے جگو کو گھر کے اندر آنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوئی، اور اس نتیجے میں وہ اس کے سامنے آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا۔ کمرہ اسی طرح خوشبو سے مہک رہا تھا، اور ساتھ ہی اس میں انگیٹھی کے سامنے دھواں بھرا ہوا تھا۔ ایک سفید خرگوش پتلی سی اور مضبوط رسی سے بندھا ہوا تھا، جو اچھل کود کر خود کو اس قید سے آزاد کروانے میں لگا ہوا تھا، اور دیکھنے میں وہ بہت خوبصورت اور بھلا لگ رہا تھا، لیکن بیچارہ اپنی دردناک موت سے بے خبر اپنی آزادی کی جنگ لڑنے میں مصروف تھا۔ زیوس نے جگو کے بدن سے قمیض اتار کر ایک طرف رکھ دی، اور پھر آلتی پالتی مارے ایک سادھو کی طرح چٹائی پر بیٹھا، آنکھیں پھاڑے اپنے سامنے موجود اچھلتے کودتے خرگوش کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ زیوس اس خرگوش کا آخر کیا کرے گا، اور پھر جلد ہی اسے اپنے سوال کا جواب مل گیا۔ زیوس نے ہاتھ لمبا کر کے اس رسی سے بندھے خرگوش کو گردن سے دبوچا اور ایک ہی جھٹکے میں اس کی گردن میں اپنے دانت گاڑ دیے۔ جگو کا یہ حال دیکھ کر برا ہو گیا کہ زیوس کے دونوں جبڑوں کے کونوں سے دو نوکیلے دانت باہر نکل آئے تھے، جو اس وقت اس خرگوش کی گردن میں پیوست تھے، اور زیوس گٹاگٹ اس کا تازہ خون پینے میں مصروف تھا۔ چند لمبے لمبے گھونٹ بھرنے کے بعد زیوس نے وہی خرگوش جگو کی جانب کر کے اسے بھی اس کا خون پینے کے لیے کہا، مگر جگو جو اپنی پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ بھیانک منظر دیکھنے میں مصروف تھا، خرگوش کو اپنی جانب کرتا دیکھ کر ایک جھٹکے سے اچھل کر پیچھے کی جانب گرنے لگا، مگر پھر خود کو یکدم سنبھالتے ہوئے اس نے انکار میں گردن ہلا دی۔ یہ دیکھ کر زیوس نے بڑے خوفناک انداز میں
اس کا خون پینے کے لیے دوبارہ کہا۔ اس کے لہجے میں نہ جانے کیا تھا کہ جگو نے فوراً اس کے ہاتھ سے مردہ خرگوش کا جسم لے کر اپنے دانت اس کی گردن میں پیوست کر دیے۔ اسے یہ بہت عجیب لگ رہا تھا، لیکن زیوس کے کہنے پر اسے وہ تمام کرنے پڑیں گے جو اسے دنیاوی مال و دولت سے مالا مال کر دیں گے۔ اسے ساری زندگی کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا۔ جگو جو سدا کا سست و نکما تھا، اسے جب پیسے ملنے کی نوید ملی، اس نے بھی چاروں ناچار وہی کچھ کرنے کا پکا ارادہ کر لیا جو زیوس نے اسے پہلے دن اچھی طرح سمجھا کر اس کے گھر بھیجا تھا۔ زیوس نے پہلے دن کا سبق جگو کو پڑھا دیا۔ پھر مسلسل 2 ہفتوں کی تربیت کے بعد جگو کو یوں محسوس ہونے لگا جیسے کوئی ہر وقت اس کے ساتھ رہنے چلنے۔ اس کا ذکر اس نے زیوس سے کیا تو وہ ایک مکروہ اور پراسرار ہنسی لبوں پر لانے کے بعد بولا، یہ سب وہ بیر ہیں جو 2 ہفتوں میں جگو کی محنت کی کمائی ہیں، اور اگر وہ اسی طرح دل لگا کر کالا جادو سیکھتا رہا تو ایک دن کالے جادو کا بادشاہ بن جائے گا۔ زیوس کے پاس جگو کو تقریباً 2 ماہ سے زیادہ کا عرصہ بیت گیا تھا، اور اس دوران اس نے ہر وہ کام اس کے کہنے پر سر انجام دے لیا جس کا زیوس نے اسے کرنے کو کہا تھا۔ اس میں گندگی کھانے سے ایک معصوم بچے کی بھیٹ جو اس نے شیطان کی نظر کی تھی شامل تھی، جس کے عوض شیطان نے خوش ہو کر اسے کچھ پراسرار طاقتوں کا منتر عنایت کر دیا تھا جس کی مدد سے وہ اپنے بہت سے ناپاک مقاصد پورے کر سکتا تھا۔ اس نے ابھی اپنے بیوی بچوں کو کالے علم کے جادو سے دور ہی رکھا تھا۔ گھر میں کچھ پیسے دینے سے گھر کے حالات بھی پہلے سے کچھ بہتر ہو گئے تھے۔ اس نے اپنی بیوی کو یہی بتایا تھا کہ وہ ایک جگہ ملازمت اختیار کر چکا ہے اور جو پیسے وہ گھر دیتا ہے وہ اس کی مہینے بھر کی محنت کی کمائی ہے۔ اس کی بیوی چونکہ بہت سیدھی سادھی عورت تھی، اسی لیے خاموشی سے رقم لے کر رکھ لیتی۔ ایک روز شام کے وقت اس کی بیٹی گھر کے صحن میں نیم کے پیڑ تلے بیٹھی گھر کی تیار کردہ گڑیوں سے کھیل رہی تھی۔ نزدیک ہی اس کا بھائی اسے کچھ کھلونے اٹھا اٹھا کر دے رہا تھا کہ اچانک درخت کے اوپر سے ایک انسانی ہڈی جو کسی انسان کے بازو کی تھی اس کی بہن کے سر پر زور سے لگی۔ ہڈی اتنی مضبوط تھی کہ اس پر ایک سیدھا سرا اس کی سر کی ہڈی کو توڑتا ہوا نیچے زمین پر گر گیا۔ اس معصوم کے منہ سے ایک تیز چیخ نکلی اور وہ زمین پر بے آب مچھلی کی طرح تڑپنے لگی۔ اس کا بھائی اس کا یہ انجام دیکھ کر روتا اور چیختا اندر کمرے کی جانب بھاگا جہاں اس کی ماں صندوق میں کپڑے رکھنے میں مصروف تھی۔ ماں اپنے بیٹے کو اپنی طرف چیختا چلاتا اور روتے آتا دیکھ کر دل پکڑ کر رہ گئی تھی۔ اس کے قریب پہنچنے پر اور باہر صحن کی جانب اشارہ کرنے پر دوڑتی ہوئی وہ جیسے ہی صحن میں پہنچی تو اس کی حالت یہ دیکھ کر غیر ہو گئی کہ سامنے اس کی بیٹی کی لاش پڑی تھی اور جیسے پانی کا تالاب بن گیا تھا۔ اس کے سر سے خون نکل کر اس کی لاش کے قریب پھیل گیا تھا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ لہرا کر زمین پر گر گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ جگو اس وقت زیوس کے پاس بیٹھا بات چیت میں مصروف تھا۔ آج میں تم کو ایک ایسا جاب بتاؤں گا جس کے کرنے سے تمہیں زمین میں چھپے خزانے نظر آنے لگیں گے، لیکن اس کے لیے شرط یہی ہے کہ تمہیں اپنی کوئی قیمتی شے شیطان کے چرنوں میں بھینٹ چڑھانا ہوگی۔ زیوس نے اپنے سامنے بیٹھے جگو سے کہا۔ جگو جو ہمیشہ سے جلدی اور بغیر ہاتھ پیر ہلائے امیر بننے کے خواب دیکھ رہا تھا خوش ہو گیا کہ اس کا درینہ خواب پورا ہونے جا رہا تھا، لیکن جب زیوس نے اسے شرط کے متعلق بتایا تو اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کیا جواب دے۔ زیوس جو بات کہہ کر اس کے چہرے پر نظریں جمائے بیٹھا تھا اس کو سوچ میں ڈوبا دیکھ کر بولا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم صرف ہاں کرو، باقی کام میں کر دوں گا۔ جگو جو حقیقت میں انہی سوچوں میں تھا اس کے کہنے پر فوراً اٹھا اور پھر سر ہلانے لگا، پھر فوراً ہی ہاں کر دی۔ یہ سن کر زیوس اسے وہ چاب بتانے لگا جس کے کرنے سے اسے زمینی خزانے دکھائی دینے لگیں گے۔ تھوڑی دیر تک وہ دونوں آپس میں باتیں کرتے رہے، پھر جگو سے اجازت لے کر گھر کی جانب چل پڑا۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی جیسے اس کے سر پر پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اس کی بیوی اس کے سامنے بے ہوش پڑی تھی، اس کی بیٹی زمین پر ایک لاش کی مانند پڑی تھی، اس کے سر سے نکلنے والے خون سے زمین سرخ ہو چکی تھی۔ اس کا بیٹا اپنی ماں کے جسم سے لپٹا رونے میں مصروف تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا معجزہ ہے۔
پھر ایک خیال بجلی کے کوندے کی طرح اس کے ذہن میں آیا اور وہ روتا دھاڑتے مارتا اپنی بیٹی کی لاش سے لپٹ کر رونے لگا۔ ہوش سنبھلتے ہی اسے اپنی بیوی اور بچے کا خیال آیا۔ اس نے پانی کے چھینٹے اپنی بیوی کے منہ پر مارے اور اپنے بیٹے کو چپ کروایا۔ اس کی بیوی چھینٹے منہ پر پڑتے ہی جیسے ہوش میں آ گئی، اور جب اسے شعوری طور پر دوبارہ حقیقت کا پتہ چلا تو وہ اٹھ کر دوبارہ بچی کی لاش سے لپٹ کر دھاڑے مار مار کر واویلا کرنے لگی۔ جگو اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی دھاڑنے سے محلے میں موجود لوگوں نے گھر کے اندر داخل ہو کر دیکھا تو الٹے قدموں واپس لوٹ گئے۔ وہ اتنا خوفناک منظر برداشت نہیں کر سکے تھے، لیکن محلے کے کچھ نوجوانوں نے گھر کے اندر جا کر حقیقت کا پتہ کیا اور باہر آ کر تمام لوگوں کو سچائی بتائی کہ کس طرح درخت کے اوپر سے گرنے والی ایک بڑی سی انسانی ہڈی نے ان کی بیٹی کے سر کی ہڈی توڑ کر اسے موت کی وادیوں میں دھکیل دیا ہے۔ حقیقت جان کر محلے کی عورتوں نے جگو کی بیوی کو سنبھالا۔ وہ جانتے تھے کہ وہ ایک نہایت شریف عورت ہے۔ اس کے برعکس وہ جگو کو منہ نہ لگاتے، کیونکہ وہ انہیں شروع سے اچھا نہیں لگتا تھا، اور ماں باپ کے چل بسنے کے بعد تو وہ بہت ہی آوارہ مزاج ہو گیا تھا، اس لیے محلے کے لوگ اسے زیادہ منہ نہ لگاتے۔ لیکن اس کی بیوی سی وجہ سے انہوں نے اس کی بچی کی تمام رسومات میں شامل ہو کر اس کی تدفین تک بہت ساتھ دیا تھا۔ وقت بہت بڑا مرہم ہوتا ہے، اس لیے آہستہ آہستہ جگو کی بیوی نے خود کو سنبھالا، دنیا داری میں خود کو مشغول کر لیا۔ جگو برابر اپنے استاد زیوس کی شاگردی میں کالے جادو کے دیگر علوم پر عبور حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس باقاعدگی سے جا رہا تھا، لیکن اسی دوران وہ زیوس کو اپنی بیٹی کی ہلاکت اسی دن ہونے کا تمام قصہ بیان کر چکا تھا۔ جواباً جب زیوس نے اسے بتایا کہ اب اسے ہر طرح کے صدمات کا سامنا کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہنا پڑے گا، کیونکہ اب وہ اس مقام پر پہنچ چکا ہے کہ اگر اس نے واپسی کا راستہ اختیار کیا تو شیطان کے چیلے اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ مزید یہ کہ عنقریب وہ بہت سی دولت کا مالک بن جائے گا جس سے وہ اپنی ناپاک خواہشات کی تکمیل کر سکتا ہے۔ جگو چونکہ شروع سے ہی لالچی طبیعت کا واقع ہوا تھا، اس لیے اس نے جواب میں خاموشی اختیار کر لی اور برابر اس کے پاس جا کر مزید جادو سیکھنے لگا۔ رات کا تقریباً 1 بجا ہوگا جب شہر سے باہر جانے والے راستے پر جگو اپنے کاندھے پر کپڑے کا ایک تھیلا لٹکائے کچے پکے راستے پر آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کے قدموں سے اٹھنے والی آوازوں سے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے قدموں تلے چھوٹے چھوٹے چوہے کچلے جا رہے ہوں اور اپنے بچاؤ کے لیے چیخ رہے ہوں۔ اس نے سیاہ لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں شیشم کی سوکھی شاخ تھی جس کے ایک سرے پر ایک کیل ٹھونک کر اس نے اس کے ساتھ ایک سیاہ دھاگا باندھا ہوا تھا جس کے آخری سرے پر ایک بڑا سا سیاہ گھنگرو تھا۔ وہ چلتے ہوئے تھوڑے تھوڑے وقفے سے اپنے اس ہاتھ کو گھماتا جاتا جس میں وہ شاخ تھی۔ اس کے اس عمل سے لمحہ بھر کے لیے خاموشی کا سحر ٹوٹتا اور پھر ایک گہری خاموشی چھا جاتی تھی۔ اس کے پاس بہت ساری طاقتیں آ گئی تھیں۔ زیوس نے اسے کالے جادو کا ایک بہت بڑا جاپ بتایا تھا جس کے کرنے سے وہ میلوں دور ہونے والی گفتگو کو بآسانی سن سکتا تھا۔ اسے یہ عمل کرنے کے لیے جگہ کی نشاندہی بھی زیوس نے ہی کی تھی۔ وہ کالے جادو میں اس قدر پختہ ہو چکا تھا کہ اب اسے اندھیرے میں آنے جانے سے ڈر نہیں لگتا تھا، کیونکہ اس کے پاس کچھ ایسے عوامل تھے کہ اس کے کام خود بخود ہو جاتے۔ اس لیے جو عمل اس نے آج کرنا تھا، آج اس کا وہاں جانا بہت ضروری تھا۔ یہ جگہ زیادہ دور نہ تھی، ایک پیپل کا درخت تھا جس کے نیچے ایک چبوترا بنا ہوا تھا اور یہاں بیٹھ کر اس نے جاپ کرنا تھا۔ ابھی وہ کچھ دور ہی گیا ہوا تھا کہ اسے لگا کہ اس کا نام لے کر اسے پکار رہا ہے۔ پہلے تو اس نے اپنا وہم سمجھا، لیکن جب وہ آواز بہت قریب سے سنائی دی تو وہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا اور دوسرے لمحے اس کے سامنے ایک انسانی کھوپڑی نیچے زمین پر پڑی تھی جو اسے مخاطب کر کے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جگو نے اسے سننے کی کوشش کی، وہ کھوپڑی اسے روک رہی تھی۔ اس نے کھوپڑی کو ایک طرف کر دیا، لیکن ابھی دوسرا قدم اٹھایا نہیں تھا کہ دھوئیں کا ایک مرغولا سا اس کے سامنے آ گیا۔ اسے لگا جیسے کسی نے اسے
اسی طرف چلنے کا کہہ دیا ہو، لیکن جگو تیزی سے آگے کی طرف بڑھنے لگا۔ پھر عورتوں کے ہنسنے کی آوازیں آئیں اور کچھ دیر بعد عورتوں کے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ پھر اچانک ایک خاموشی چھا گئی۔ اس قدر خاموشی سے جگو بھی پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن اسے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ اسی دھوئیں کے اندر سے خون کی ایک ایسی بوچھاڑ برآمد ہوئی کہ سیدھی جگو کے منہ پر پڑی۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی نے تازہ بکرا کاٹ کر اس کا سارا خون اس پر انڈیل دیا ہو۔ جگو جو بڑے تجسس سے اس دھوئیں کے اندر جھانکنے کی کوشش کر رہا تھا، اس نئی افتاد پر گھبرا کر ایک جانب گرتے گرتے بچا۔ خون سے اس کا چہرہ بہت بھیانک ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی بہت سی بلیوں کے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ یوں لگتا تھا جیسے ہزاروں بلیاں مل کر شور مچا رہی ہوں۔ تصور کریں، شہر سے دور ایک ویرانہ، رات کا وقت، خوفناک ماحول، اور اوپر سے ہزاروں کی تعداد میں بلیوں کے رونے کی آوازیں، ایک اچھے خاصے بندے کا دل دہلا دینے والا منظر بن گیا۔ جگو جو خود کالے جادو کو سیکھنے میں کافی عرصہ گنوا چکا تھا، وہ بھی کچھ خوفزدہ لگ رہا تھا۔ جگو نے کچھ دیر سوچا اور پھر منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ کر ایک جانب پھونک دیا۔ اس کی اس پھونک نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ بلیوں کے رونے کی آوازیں یکدم اتنی تیز ہو گئیں جیسے کانوں کے پردے ابھی پھٹ جائیں گے اور ان سے خون بہنے لگے گا، مگر ایسا صرف چند لمحوں کے لیے ہوا۔ پھر یکدم خاموشی چھا گئی۔ خود جگو بھی اس خاموشی سے وحشت کرنے لگا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اپنا سفر دوبارہ شروع کر دیا۔ وہ اب جاپ کرنا چاہتا تھا۔ رات دھیرے دھیرے اپنا سفر ختم کرتی جا رہی تھی۔ چاند آسمان پر چمک رہا تھا، ستارے آپس میں سرگوشیاں کرتے زمین پر جاتے ہوئے جگو پر نظریں گاڑے ہوئے تھے۔ تھوڑا اور چلنے کے بعد جگو سامنے نظر آنے والے پیپل کے درخت کے نزدیک پہنچ گیا اور اپنا بیگ چبوترے پر رکھ دیا۔ پیپل کے درخت کا پھیلاؤ بہت زیادہ تھا، جو اس درخت کی عمر زیادہ ہونے کا پتہ دے رہا تھا۔ چاروں طرف بھیانک خاموشی چھائی ہوئی تھی اور اب تو چاند کی روشنی بھی دور دور تک محدود ہو کر رہ گئی تھی، کیونکہ پیپل کے گھنا ہونے کی وجہ سے وہ روشنی کی راہ میں رکاوٹ تھا۔ جگو نے بیگ سے ایک موم بتی نکالی اور ماچس سے جلا کر ایک طرف رکھ دی، جس سے درخت کے نیچے پھیلے اندھیرے میں تھوڑا سا اجالا پھیل گیا۔ بیگ دوبارہ بند کر کے اس نے آلتی پالتی ماری اور اپنے گرو کا بتایا ہوا جاپ تیزی سے پڑھنے لگا۔ کھانا وغیرہ وہ گھر سے ہی کھا کر آتا تھا، اس لیے اس نے پوری توجہ اپنے جاپ کے مکمل ہونے پر لگا دی تھی۔ ابھی اس نے آدھا جاپ ہی مکمل کیا ہوگا کہ اچانک اس کے سر پر جیسے کسی نے اینٹ مار دی ہو۔ یہ اینٹ پیپل کے اوپر شاخوں سے نیچے گری تھی۔ اگر جگو صرف ایک لمحے کی بھی دیر کرتا تو شاید یہ اینٹ اب تک اسے جہنم وصل کر چکی ہوتی، لیکن جگو بلا کا تیز نکلا۔ اسے جیسے ہی پتوں کی سرسراہٹ محسوس ہوئی، وہ لپک کر ایک جانب جھک گیا۔ اینٹ شائیں کی آواز سے اس کے سر کے اوپر سے گزر گئی، مگر دوسرے ہی لمحے اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی بچے نے روتے ہوئے اس کا نام لے کر پکارا تھا۔ جگو کو یہ سن کر یوں لگا جیسے کٹو تو لہو نہیں، کیونکہ یہ کسی اور کی نہیں، اس کے بچے کی آواز تھی۔ پھر یہ اس کے لیے قیامت سے کم نہیں تھا۔ اگر وہ جاپ چھوڑتا تو اس کو مزید نقصان کا اندیشہ تھا۔ اگر یوں ہی بیٹھا رہتا تو وہ اپنے مزید نقصان خود کو پہنچاتا، لیکن وہ صرف سر ٹپک کر رہ گیا۔ اسے اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ اس پر کیا گیا وار خالی جاتا دیکھ کر اس کے جاپ کے موکلوں نے اس کے خاندان کے ایک اور ممبر کی بھینٹ لے لی تھی۔ اسے ہر نیا جاپ سیکھنے کے لیے ایک نئی قربانی دینا پڑتی، لیکن افسوس جو راستہ وہ اختیار کر چکا تھا اسے پیچھے ہٹنے کا مطلب تھا خود اس کی اپنی موت، جو وہ بالکل بھی گوارا نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے دوبارہ جاپ شروع کیا۔ ابھی اس نے جاپ کا آدھا حصہ مکمل کیا ہوگا۔ اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے آس پاس لمبے لمبے سانس لے رہا ہو۔ وہ اس کے اس قدر قریب تھا کہ جگو کو اپنے چہرے اور گالوں پر گرم گرم سانس محسوس ہوئے۔ پھر اچانک کسی نے زوردار پھونک مار کر چبوترے پر روشن موم بتی کو بجھا دیا اور دوسرے لمحے چاروں طرف اندھیرے کا راج تھا۔ جگو آنکھیں پھاڑے بڑے غور سے ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اندھیرے میں کچھ بجھائی نہیں دے رہا تھا۔ جگو نے آہستہ سے بیگ کے اندر اپنا ہاتھ ڈالا
اور کچھ ٹٹولنے لگا۔ جلد ہی اس کے ہاتھ میں ماچس تھی۔ اس نے فوراً ایک دیا سلائی جلائی۔ دوسرے ہی لمحے اس کے منہ سے ایک خوفناک چیخ نکل گئی۔ جی ہاں، اس کے چہرے سے صرف 6 انچ کے فاصلے پر انتہائی خوفناک سیاہ چہرہ موجود تھا، جو اپنا بھیانک چہرہ کھولے اپنا دائیں ہاتھ اوپر اٹھائے اس کے سامنے موجود تھا۔ اس کی انگلیوں میں موجود لمبے ناخن آدھے مڑے ہوئے تھے اور اس کے کھلے منہ سے نکلے دانت بہت بھیانک منظر پیش کر رہے تھے۔ جگو نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنے بچاؤ کے لیے کچھ کرتا، اس بھیانک چہرے والے نے اسے ایک تھپڑ جڑ دیا۔ جگو کو جیسے ہی تھپڑ لگا وہ دور جا کر گرا۔ وہ خواب میں بھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ کوئی اسے اچانک یوں تھپڑ مار دے گا۔ تھپڑ انتہائی زوردار تھا۔ جگو کو یوں لگا جیسے کسی نے جلتے ہوئے انگارے اس کی گالوں میں بھر دیے ہوں۔ تکلیف زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل آئے۔ ابھی وہ صدمے سے نکل نہیں پایا تھا کہ کسی نے اس کے سر کے بالوں کو مٹھی میں پکڑ کر زوردار جھٹکا دیا۔ وہ جاپ وغیرہ بھول چکا تھا۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال بجلی کی طرح کوندا، ضرور اس سے کوئی غلطی ہوئی تھی، اور اب جو کچھ ہو رہا تھا وہ اس کی غلطی کے بدلے میں ہو رہا تھا۔ پھر اچانک اس کے کانوں میں اپنی بیوی کے رونے کی آواز سنائی دی، جو اسے کوس رہی تھی کہ اس نے اپنے منحوس کاروبار کے چکر میں اپنے دونوں بچوں کے ساتھ ساتھ اپنی بیوی کو بھی تکلیف میں ڈال دیا۔ جگو کو اپنے دل پر چھریاں چلتی محسوس ہوئیں۔ وہ اپنے شوق کی خاطر پورے خاندان کو داو پر لگا چکا تھا، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ بہت تکلیف دہ تھا۔ وہ چہرہ اسے مسلسل اذیتیں دینے لگا، ہر بار ایک نیا ستم۔ جگو آخر انسان تھا، کب تک اس کی مار سہتا؟ مسلسل مار کھانے کے بعد اس نے ضرب لگانے والے نے جیسے اس کے سینے کو پھاڑ دیا۔ وہ لہرا کر ایک جانب گرا اور دوسرے لمحے اس کی آنکھوں میں روشنی نہ رہی۔ اس کا بے جان جسم زمین پر کیڑے مکوڑے کی طرح پڑا ہوا تھا اور ایک بھیانک چہرہ اپنا کام کر کے غائب ہو چکا تھا۔ ہر طرف بھیانک خاموشی کا رات تھا، یوں لگتا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ زیوس جگو کو بھیج کر خود ایک چلہ کاٹنے میں مصروف تھا۔ وہ جگو کی حفاظت کے لیے اس کی پشت پر تھا۔ اس نے اسے تمام جاب سمجھا کر روانہ کرتے ہی خود کو اپنی تصوراتی آنکھ کے ذریعے دیکھا تھا۔ جگو کے چبوترے پر پہنچ کر جاب پڑھنے تک وہ اپنے ایک ایک علم کے ذریعے بخوبی دیکھ رہا تھا، اور پھر جب جگو نے پے در پے غلطیاں کرنا شروع کر دیں تو زیوس سمجھ گیا تھا کہ اب جگو کا بچنا بہت مشکل ہے، کیونکہ وہ اپنے بیوی بچے کو بھی موت کے راستے پر ڈال چکا تھا۔ پھر جو کچھ ہوا زیوس اپنے علم کے ذریعے سب دیکھتا رہا۔ جب اسے موت کے گھاٹ اتارا گیا تو اس نے بھی افسوس کرتے ہوئے اپنا چلہ ختم کیا اور بے چینی سے صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ صبح کا اجالا پھیلتے ہی وہ سیدھا اسی جگہ پہنچا جہاں پر ایک بے یار و مددگار لاش پڑی تھی۔ چونکہ زیادہ جنگلی جانور یہاں نہ تھے، اس لیے لاش محفوظ رہی، ورنہ اب تک لاش کا قیمہ بن چکا ہوتا۔ زیوس نے جگو کی لاش ایک جانب ڈال کر بنے ہوئے گڑھے میں پھینک کر اس پر مٹی وغیرہ ڈال کر بند کر دیا اور اس کا بیگ لے کر واپس اپنے گھر کی جانب چل دیا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی خباثت پھیلی ہوئی تھی، جیسے وہ ابھی ابھی کوئی بھیانک کھیل کھیل کر آ رہا ہو۔ آپ سمجھ تو گئے ہوں گے کہ زیوس اپنے شیطان کو خوش کرنے کے لیے اور مزید موکلوں کے حصول کے لیے رات ایک اور بھیٹ دے چکا تھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔